ہاں جی، اب ہے آخرت کے بارے میں عقیدہ۔ معتزلہ جو تھے یہ قیامت کو مردوں کے جی اٹھنے کے بھی قائل نہیں تھے۔ ان کے نزدیک قیامت کا تمام مفہوم مادی اجزام سے نہیں بلکہ روحانی احساسات سے متعلق تھا۔ یعنی ان کو لگتا تھا کہ کوئی قیامت نہیں آنی، کوئی مردے نے نہیں زندہ ہونا، یہ جو زندگی اور موت ہے مرنے کے بعد والی، یہ اس کا تعلق جو ہے نا ہمارے ان جسموں سے نہیں ہے جس سے ہم زندہ رہ رہے ہیں، بلکہ کوئی روحانی احساسات ہیں، ہوں گے روحانیت سے متعلق یا کوئی ایسا مطلب یہ معاملہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم انہی جسموں کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ اس چیز کے قائل نہیں تھے۔ حالانکہ وہ بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جو کہ قیامت کے قائم ہونے پہ اور مردوں کے دوبارہ جی اٹھنے کا قائل ہی نہ ہو۔ یہ آپ کا عقیدہ ہے، یہ آپ کے 5 عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے کہ جب تک آپ قیامت پر ایمان نہیں لے آتے، ٹھیک ہے، تو ان کا تو یہ تھا ہی نہیں۔ یہ تو سمجھتے تھے کہ یہ بالکل کوئی روحانی احساسات سے متعلق چیز ہے، ہوگا کوئی اس طرح سے، مطلب ہوا میں اس طرح سے کوئی مطلب معاملہ بس سوچنے کی حد تک تھا ان کے نزدیک۔ ایسے نہیں تھا کہ باقاعدہ وہ فزیکلی بھی ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ خداوند تعالیٰ کا ادراک بھی روحانی آنکھوں سے ہی ممکن ہے، اور جزا اور سزا بھی روحانی احساسات ہی کی شکل میں ممکن ہے۔ یعنی نہ قیامت پر ایمان ہے، نہ جنت پر ایمان ہے، نہ دوزخ پر ایمان ہے، نہ سزا پر ایمان ہے، نہ جزا پر ایمان ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ بس اپنے خیالی تصوراتی اور تخیلاتی قسم کی دنیا میں انہوں نے قائم کی ہوئی ہے کہ اگر ہوگی تو وہیں کہیں ہوگی۔ اس کو باقاعدہ جو ہے نا میٹا فزکس میں نہیں لے کے آتے تھے، ٹھیک ہے، کہ یہ مطلب ہمارے مادی جسموں کے ساتھ جو تھا نا وہ پاسبل نہیں ہو سکتا، میٹا فزکس سے ریلیٹڈ ہو تو ہو۔ انسان اپنے افعال میں خود ذمہ دار ہے۔ اب اور کیا کہتے ہیں، اور کہتے ہیں جی معتزلہ جو تھے وہ تقدیر کے قائل نہ تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ انسان اپنے تمام افعال میں خود مختار ہے، اسی وجہ سے اسے اپنے نیک کاموں کی جزا اور برے کاموں کی سزا ملے گی۔ وہ تقدیر کے تصور کو اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کے منافی خیال کرتے تھے اور اپنے فرقے کو اہل عدل و توحید کہتے تھے۔ یعنی وہ اب اس کا کیا مطلب تھا، وہ کہتے تھے کہ کوئی بھی جو اچھے عقیدے والا بندہ ہے نا، وہ جو بھی کام کر رہا ہے اس کو سزا اور جزا ملے گی۔ یعنی کہ یہ کام جو ہے یہ تقدیر ان سے نہیں کروا رہی بلکہ وہ خود کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر معاملہ جو تھا یہ بھی ان کا اپنے دماغ کی جو تھی وہ اختراع تھی۔ ذات باری تعالیٰ صفات الہی سے جدا نہیں ہے۔ یہاں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی مطلب ذات ہے وہ اس کی صفات ہی اصل اس کی ذات ہے۔ یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ کے 99 جو اس کی نام میں صفات پڑھے ہیں، بیسیکلی وہ صفات ہی جو ہیں وہ ذات ہے۔ حالانکہ اللہ پاک کی ذات بابرکت جو ہے وہ دائم اور قائم ہے ہی، تو یہ دنیا قائم ہے نا، جس نے یہ دنیا بنائی ہے۔ کوئی ذات صفات میں کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن ان کا یہ خیال تھا۔ معتزلہ ہر چیز کو عقل اور شعور کی حدود میں لانے کی کوشش کرتے تھے۔ ذات باری تعالیٰ تک چونکہ ان کی عقل اور منطق کے ذریعے رسائی ممکن نہیں نظر آتی تھی نا، اس لیے انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ ذات حق دراصل صفات حق ہی کا نام ہے، اور رب کریم کا اس طرح کا کوئی الگ وجود نہیں جن کو مادی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ علماء اہل سنت اسے اللہ کے وجود کا انکار قرار دیتے تھے۔ ویسے تو ان کا ٹوٹلی عقیدہ ہی اللہ تعالیٰ کے وجود سے انکاری تھا، پورے کا پورا عقیدہ ہی کفر پر مبنی تھا، لیکن باقاعدہ اب چل رہا ہے نا، تو جب چل رہا ہے تو پھر کیا کیا چیزیں ہمیں دے رہا ہے، ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ ویسے تو یہ سارے کا سارا عقیدہ ہی غلط تھا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ان کے عقائد میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عقیدہ بھی شامل تھا۔ وہ اپنے عقائد کی اشاعت عام اپنا فرض سمجھتے تھے، اور اپنے عقائد کو امر بالمعروف یعنی اچھے کاموں کی جو ہے وہ پھیلانا، اور امر بالمعروف برے کاموں سے روکنا اپنے عقائد کو قرار دیتے تھے۔ یہ لوگ اپنے عقائد کو پھیلانے کے لیے اس حکم خداوندی کا سہارا لے کر تشدد بھی کرتے تھے، یعنی کہ وہ احکامات نازل کر رہے ہیں لوگوں پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے دیے بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو ہے وہ اس کو پھیلا بھی رہے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ تشدد کا بھی باقاعدہ ذریعہ بنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو میرے احکامات کو نہ مانے اس پہ تشدد کرو۔ ٹوٹلی غلط بات۔ سرکاری سرپرستی میں معتزلہ کا عروج۔ معتزلہ کے بانیوں کا دعویٰ تھا کہ ہر وہ چیز کو عقل پر پرکھتے ہیں اور اپنے عقائد کو پھیلانے کے لیے عقل ہی کو اپیل کرتے ہیں، لیکن قدرت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ عقلی استدلال سے یہ مذہب بہت کم لوگوں میں مقبولیت حاصل کر سکا۔ یعنی اپنی عقل کی وجہ سے سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم اس عقیدے کو پھیلا رہے ہیں، تو لوگ عقل کی وجہ سے ان کے اتنے قائل نہیں ہوئے، بلکہ جو سرکاری سرپرستی اس فرقے نے لی
اس کی وجہ سے انہوں نے باقاعدہ لوگوں پہ تشدد کر کے اپنی بات کو منوایا، لوگوں کو حاکمین کے ذریعے پٹوایا، اور بالکل بھی اس کے بغیر اگر سرکاری سرپرستی کا اگر یہ سہارا نہ لیتے تو کبھی بھی یہ اتنے مقبول نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ حکمران جو قرآنی احکام سے آزاد ہو کر قانون سازی کرنے کے حق میں تھے، انہوں نے اس کی سرپرستی کی۔ یعنی وہ حکمران جو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اپنی زندگی کا سارا قرآن تو کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، وہ تو ہر زندگی کے زاویے کو گزارنے کی، ہر زندگی کے پہلو کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالتا ہے۔ تو جو حکمران قرآن سے پہلو تہی کرنا چاہتے تھے، جو حکمران قرآن سے یہ چیزیں نہیں لینا چاہتے تھے کہ زندگی کو کیسے گزارا جائے، صرف انہی لوگوں نے اس فرقے کی جو ہے وہ رہنمائی کی اور اپنی عقل کے مطابق احکامات صادر کیے۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے کھلم کھلا اس عقیدے کو اپنایا، تاہم اس فرقے کی اصل اشاعت جو تھی وہ عباسی دور میں ہی ہوئی۔ عمرو بن عبید منصور کا بچپن کا دوست تھا، اس لیے منصور کے دربار میں عمرو اور واصل بن عطا کو بہت بلند مرتبہ حاصل ہو گیا۔ منصور معتزلی عقائد کا مداح ہونے کے باوجود کھلے بندوں اس کا اقرار نہیں کرتا تھا، یعنی وہ چھپ کے تو کر لیتا تھا اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے، لیکن اوپنلی اس کا اقرار نہیں کرتا تھا۔ سرکاری سرپرستی حاصل ہوتے ہی واصل بن عطا نے تمام اسلامی ممالک میں اپنے نقیب بھیج دیے۔ منصور نے پہلوی سریانی، یونانی اور ہندی زبانوں سے حکمت اور فلسفہ کی کتابیں ترجمہ کروائیں تو فلسفیانہ مباحث کی گرم بازاری شروع ہو گئی۔ یعنی جب یہ والا نالج جو تھا یہ بغداد کی لائبریریوں میں آیا ہے تو پھر اس کے بعد یہ فلسفیانہ بحث اور مباحث جو تھے یہ زیادہ ہو گئے اور معتزلی عقائد کو فروغ حاصل ہوا۔ معتزلہ کا خاص طریقہ کار کون سا تھا؟ مناظرہ۔ وہ مناظرہ کراتے تھے، دو پارٹیاں آمنے سامنے بیٹھ جاتی تھیں اور منطق کے زور پر ایک دوسرے کو شکست دی جاتی تھی، جس کی منطق زیادہ ہیوی ہوتی وہ جیت جاتا، اور عوام الناس کو اپنے حق میں ہموار کیا جاتا تھا، یعنی لوگوں کی بھی برین واشنگ کی جاتی تھی۔ ان مناظروں سے فلسفیانہ موشگافیوں کو اس قدر فروغ حاصل ہوا کہ فقہا نے اس کو دینی ذوق کے خلاف قرار دیا اور ہارون الرشید نے ایسے مناظروں پر پابندی عائد کر دی۔ یعنی منصور کے دور میں جس چیز نے شروعات کی، آہستہ آہستہ جو فقہا تھے، جو علماء تھے، انہوں نے اس کو دینی ذوق کے خلاف قرار دیا کہ یہ مناظرہ جو ہے یہ کوئی اچھی تفریح نہیں ہے، اس کو آپ بند کریں، تو ہارون الرشید نے اس مناظروں پر پابندی لگا دی۔ مامون کے دور میں اعتزال